الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام علماء کرام، دانشوران حضرات اور ہماری دینی مائیں اور بہنیں اور عزیز طلباء اور طالبات، آدمی آئینہ سامنے رکھتا ہے خود کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، اپنے پھوڑے پھنسی کو درست کرنے کے لیے، اپنے زخم پر مرہم لگانے کے لیے۔ ایسے ہی بیان سننا چاہیے اپنی اصلاح کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آئینہ رکھتا ہو دوسروں کو دیکھتا ہو، بیان سنتا ہو دوسروں کو سوچتا ہو۔ مجھ سے کہا جا رہا ہے میرے اندر یہ عیب ہے، میری اصلاح ہو جائے۔ آدمی اگر طلب والا ہو دشمن کی بات سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اور طلب نہ ہو تو نبی کی بات سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں نے شراب کے نشے میں دھت ہو کر قرآن کی آیت سن لی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ولیوں کی صف میں آ گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے راستے میں سنا دو بچوں کو بات چیت کرتے ہوئے، پتہ ہے تمہیں یہ مولانا صاحب رات بھر نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد جب وہ آدھی رات عبادت کرتے تھے، پوری رات عبادت کرنے لگ گئے، بچوں کی بات سے اثر لے لیا، خیر کا اثر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ کر آ رہے تھے، ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کیا اور سامان چھین کر لے جانے لگے، ان کی کتابیں اور نوٹس بھی لے جانے لگے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دوڑتے ہوئے گئے، میرے بھائی اس تھیلے میں کتابیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، دے دو مجھے، میرا علم چلے جائے گا۔ چوروں نے کہا، ڈاکوؤں نے کہا، یہ علم بھی کیسا ہے جو چوری کر لیا جا سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر چوٹ لگی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً پورے نوٹس لے کر یاد کرنے شروع کر دیے۔ جو کاغذ میں تھا وہ دل میں آ گیا، جو نقوش میں تھا وہ نفوس میں آ گیا۔ ڈاکو کی نصیحت نے اثر کر دیا۔ ہم بڑے بڑے اللہ والوں کی باتیں سرسری سنتے ہیں، مخاطب نہیں بناتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں ایسے علماء موجود ہیں، ان کے استاد نے انہیں نصیحت کی، بیٹا روزانہ 3 پارے پڑھنا۔ حافظ بننے کے بعد سے ان کے 3 پارے روز کے نہیں چھوٹے۔ فیض العلوم سے ایک حافظ صاحب نے حفظ کیا، استاد جی نے نصیحت کی کہ روزانہ 3 پارے پڑھنا۔ کاروباری حافظ صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ میں استاد جی کی نصیحت کے بعد سے آج تک روزانہ 5 پارے پڑھنے کا میرا معمول ہے، 5 پارے پڑھنے کا میرا معمول ہے۔ دیکھیے نصیحت کا اثر کیسے لیا جاتا ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ
اپنے شیخ فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اجودن رہ کر آ رہے تھے. آخری نصیحت پوچھی، حضرت نصیحت کر دیجئے، جا رہا ہوں. فرمایا کسی کا حق نہ مارنا، بس کسی کا حق نہ مارنا، کسی کا حق نہ مارنا. انہیں یاد آیا میں نے بچپن میں بنیے کے پیسے واپس نہیں کیے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء آئے اور دہلی کے گلی میں بنیے کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ صاحب میں نے آپ کے پیسے رکھ لیے تھے، یہ آپ کے پیسے ہیں، لے لیجئے. بنیے نے اپنی ڈیری کھولی، لکھا ہوا بھی نہیں ہے. لگتا ہے مسلمانوں کے پاس سے آ رہے ہو، لگتا ہے مسلمانوں کے پاس سے آ رہے ہو. مسلمان تو سبھی تھے، لیکن یہ کون سا مسلمان ہے کہ جس کی صحبت میں رہ کر یہ آ رہا ہے، جس کی صحبت میں رہ کر یہ تبدیلی لا رہا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آیا جایا کرتے تھے، معاملات کی صفائی کا دین سیکھتے تھے. ایک مرتبہ ٹرین میں سوار ہوئے، ٹکٹ ماسٹر سے آ کر کہا کہ میں نے قانون سے زیادہ لگیج لے لیا ہے، اتنے پیسے کی پرچی پھاڑ دیجئے. تو اس ٹی ٹی ماسٹر نے کہا لگتا ہے تم تھانہ بھون آتے جاتے ہو. ٹی ٹی ماسٹر نے کہا، ٹی ٹی ماسٹر نے کہا لگتا ہے تم تھانہ بھون آتے جاتے ہو. معاملات کے سدھار کا اثر تمہارے اندر اگر اس علاقے میں آیا ہے تو یہ حضرت حکیم الامت کی برکت ہے، یہ حضرت حکیم الامت کی برکت ہے. ایک مزار العلوم کے گیٹ کے سامنے ٹھیلا چلانے والا ایک شخص تھا، غیر مسلم بنڈی چلانے والا شخص تھا. جمعہ کی اذان ہو گئی، بچے جمعہ کی اذان کے بعد خریدنے کے لیے آئے تو اس ٹھیلے بنڈی چلانے والے غیر مسلم نے کہا کہ میں نے تو آپ کے مولانا اسعد اللہ صاحب سے سنا ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد خریدنا مکروہ ہے، یہ آپ لوگ کیوں خرید رہے ہو اذان کے بعد؟ اذان کے بعد وہ غیر مسلم اپنے نام کے ساتھ اسعدی لگاتا تھا، غیر مسلم تھا لیکن حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام اپنے ساتھ لگاتا. صحبت نے کیا اثر ڈالا. تقسیم کا زمانہ تھا، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ساتھی آیا جایا کرتے تھے. راشن ختم ہو گیا مرکز نظام الدین میں، یہ صاحب رکشے میں، سکھ کے رکشے میں بیٹھ کر چاول کا تھیلا لانے لگے. اس سکھ نے ارادہ کیا کہ راستے میں کوئی کونے کی جگہ مل جائے گی تو اسے لڑکا دوں گا. خون خرابہ پورے ملک میں چل رہا تھا، فرقہ وارانہ فسادات عام تھے. تو ایک چوراہے پر مسلمان نے کہا میرے پاس وہ ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، میرے پاس وہ ہے جو تیرے پاس نہیں ہے. وہ سکھ حیران ہو گیا، رکشہ چلانے والا، اس کے پاس کیا چاقو ہے، کیا بندوق ہے، کراٹے ماسٹر ہے، یہ کیا ہے اس کے پاس جو میرے پاس نہیں ہے. خیر وہ ڈر کر چلاتا رہا، سیدھے سیدھے مرکز پہنچایا اور وہ راشن لے کر مرکز میں داخل ہوئے. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ میاں تم نے کہا کیسے کہ میرے پاس وہ ہے جو تمہارے پاس نہیں، کیا تھا تمہارے پاس؟ تو اس سادے سیدھے شخص نے کہا حضرت آپ ہی سے تو میں نے یہ دعا سیکھی ہے کہ جب خوف ہو دشمن کا تو یہ پڑھا کرو اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. میرے پاس جو دعا تھی وہ اس کے پاس نہیں تھی، وہ میرے اوپر کیسے غالب آ جاتا؟ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. یہ سلیقہ صحبت کا. میرے عزیزوں، میری دینی ماں و بہنوں، ان مجلسوں کو رواجی نہ بناؤ،
سال ہا سال شرکت کرنے کے باوجود، کہنے سننے کے باوجود ایک رشتہ نہ جڑا، ایک تنہائی نہ بدلی، ایک تعلق میں اللہ سے اضافہ نہ ہوا، کوئی چاش تہجد والی نہ بنی، کوئی اشراق اوابین والی نہ بنی، کوئی ساز بہو سے رشتہ درست کرنے والی نہ بنی، تو ہم نے جیسے فائدہ اٹھانا چاہیے ویسے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، جیسے فائدہ اٹھانا چاہیے ویسے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ والوں کے پاس آنے جانے والے لوگ اپنے آپ کو بدلنے کے ارادے سے حضرت ہردوئی کے پاس گئے، نورانی قاعدہ درست ہو گیا، اذان و اقامت درست ہو گئی، مدرسے کا مالیاتی نظام، انتظامات کا طریقہ، صفائی کا اہتمام، قرآن کے جزدان آ گئے۔ کیوں؟ میں نے حضرت ہردوئی کی صحبت پائی، میں نے حضرت ہردوئی کی صحبت پائی۔ کوئی گیا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تدریس کا جذبہ آیا، تصنیف کا حوصلہ بڑھا، اور معاملات کی صفائی آئی، علماء کی عظمت بڑھی، ملکی حالات میں دلچسپی آئی۔ کیا وجہ ہے؟ میں نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پائی ہے۔ ایک شخص قاری صدیق صاحب کے پاس گیا، ابھی ہم نے پوچھا مولانا عبید اللہ سعدی صاحب دامت برکاتہم سے، آپ کیسے رہ گئے 50 سال قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں آپ پڑھا رہے ہیں، کیسے رہ گئے آپ؟ ہاں، ہم نے سوچ لیا، بڑوں کی تعلیم تھی کہ کہیں پر انتظام میں مداخلت نہ کرنا اور بغیر مطالبے کے انتظامیہ کو مشورے نہ دینا، ایڈمنسٹریشن میں انوالو نہ ہونا، دیا گیا کام بہتر انداز میں کرنا۔ بس یہ ایک بڑوں کی نصیحت ہے کہ جس نصیحت نے مجھے 50 سال قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں جمع دیا۔ قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ 66 سال تقریباً حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملازم رہے، اور وہ فرماتے تھے ہم نے طے کر لیا کہ غلام بننا آسان ہے، افسر بننا مشکل ہے، نوکر بننا آسان ہے، مالک بننا مشکل ہے۔ نوکر کو صرف افسر کی سننا ہے اور افسر کو سارے نوکروں کی سننا ہے۔ ہم نے طے کر لیا کہ ہمیں تو نوکر بن کے رہنا ہے، ملازم بن کر رہنا ہے۔ 63 سال سے زیادہ پوری وفاداری کے ساتھ، پورے نفع پہنچانے کے ساتھ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ہردوئی کے پاس خدمت میں رہے، تدریس میں رہے۔ ایک ایک نصیحت نے ان کی زندگیوں کو کیسے سنبھالا، ان کی زندگیوں کو کیسے جمایا، چاہے عورتوں کا مسئلہ ہو، چاہے اولاد کی تربیت کا مسئلہ ہو، چاہے اپنے ملازموں کو نبھانے کا مسئلہ ہو، چاہے ملکی اور عالمی حالات کا مسئلہ ہو، اپنے بڑوں کی نصیحت کی قدر، اپنے بڑوں کی نصیحت کی قدر ہونی چاہیے۔ سن لیا تھا کہ میراث تقسیم کر دینا چاہیے، انتقال ہوا خاندان میں، میراث کے تقسیم کرنے کے مسائل سنا دیے تاکہ الجھنیں ختم ہو جائیں۔ حضرت شیخ یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچی لکھ کر دی، جب تمہارے زندگی کے 45 سال بخاری پڑھاتے ہوئے ہو جائے تو یہ میری پرچی کھول کر دیکھ لینا، کیسے زندہ دل، کیسے جان نثار قسم کے شاگرد تھے کہ انہوں نے 45 سال کے بعد وہ خط کھول کر دیکھا جو ان کے شیخ نے ان کو لکھ کر دیا تھا۔ اور شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے تھے، کتب بینی نہ چھوڑنا، مطالعہ نہ چھوڑنا، اہل حق کی کتابیں مطالعہ کرنا نہ چھوڑنا،
وہ نصیحت پوری زندگی پلے باندھے رکھا، وہ نصیحت انہوں نے پوری زندگی جمائے رکھا اپنے آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی ایک بڑی تعداد، ایک لشکر ان بندے خدا کے ذریعے سے تیار کروا دیا، اس بندے خدا کے ذریعے سے اللہ نے تیار کروا دیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضرت معاذ ابن جبل سے آقا نے فرمایا، معاذ ہمیں تم سے محبت ہے، نمازوں کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آقا نے جب اتنے محبت کے انداز میں کہا، حضرت معاذ نے کیسے پلے باندھ لیا، کیسے پلے باندھ لیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے آقا نے فرمایا، ابو ذر میں تجھے کمزور دیکھ رہا ہوں، کبھی صدارت نہ مانگنا، کبھی امارت نہ مانگنا، اپنی زندگی امارت کے بغیر، بڑے پن کے بغیر ماتحت بن کر گزارنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو پوری زندگی جاہی دروازوں سے اور کرسیوں کی رسہ کشی سے، اقتدار کی کھینچا تانی سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا۔ قرآن کی آیت اتر گئی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے یہ آیت کو سنا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنے گھروں میں گڑی رہو اور زمانے جاہلیت کی طرح بغیر شدید ضرورت کے بن ٹھن کر سڑکوں پہ مردوں کے درمیان میں نہ نکلا کرو۔ اس ماں نے ہماری نفل حج کے لیے بھی نکلنا گوارا نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کا جنازہ ہی نکلا ہے، لیکن وہ گھر سے نہیں نکلی ہے، وہ گھر سے نہیں نکلی ہے۔ ایک ایک نصیحت، ایک ایک نصیحت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے استاد نے کہا، گناہ چھوڑ، تیرا ذہن تیز ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگ گئے جب ایک نامحرم عورت کی ایڑیوں پہ نظر پڑ گئی۔ مجھے آج یاد کیوں نہیں ہو رہا ہے، میری نامحرم کی نگاہ نامحرم کی ایڑیوں پر نظر کیوں پڑ گئی۔ اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رو رہے ہیں۔ یہ طریقہ حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ، جس کام پر استاد نے لگا دیا، اپنی قبریں ان اداروں اور ان کاموں پر انہوں نے جھونک دیا ہے۔ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عبد الکریم پاریک سے کہا، غیر مسلموں میں دعوت کا کام لگے رہے۔ کلیم صدیقی صاحب سے کہا، اسلام کا تعارف لگے رہے۔ انہوں نے کہا حضرت مولانا شمس تبریز خان صاحب سے، اسحاق جلیس ندوی سے تحقیق کا کام لگے رہے۔ وہاں رابع صاحب سے کہا ادب اسلامی پرسن اللہ لگے رہے، آج تک لگے ہوئے۔ جو بزرگوں کی ڈگر پر جمتے ہیں اور ان کی نصیحتوں کو اپنا لیتے ہیں، زندگیاں انہی کی بنی ہیں، زندگیاں انہی کی بنی ہیں۔ کٹی پتنگ نہ بنو، بے لگام زندگی نہ گزارو، اور نصیحتوں کی قدر کرو، نصیحتوں کی قدر کرو۔ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، میری والدہ ہم سے کہا کرتی تھی کہ جب بھی گھر میں جھگڑا ہوگا تو یاد رکھنا، میں میری بہوؤں کا فیور لوں گی، میں تمہارا فیور نہیں لوں گی، کیونکہ میں نے اپنی سمدن سے کہا تھا کہ راحت سے رکھوں گی تمہاری بیٹیوں کو، اس لیے بیٹا میں تمہاری بہوؤں کا ساتھ دوں گی، تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ وہ ایسی معاشرت کو سنوارنے والی مائیں، خاندانی نظام کو ایسے نبھانے والی مائیں، ایسے نبھانے والی مائیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی امی نے کہہ دیا، جھوٹ نہ بولنا،
پورے ڈاکو مسلمان ہو گئے۔ ایک نصیحت پر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کام کر دیا جو ان کی ماں نے ان سے کہا تھا۔ سید شبلی نعمانی، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سید سلیمان ندوی سے کہا تھا کہ سیرت کی تکمیل کرنا، مرتے مرتے ایک آنکھ میں شوگر آ گئی، جنازے اڑ گئے، تنگیاں ختم نہ ہوئی، دنیا میں در بدر کے کتب خانوں کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ حضرت علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سید سلیمان ندوی نے اپنے استاد کے ساتھ وعدے کو پورا کر دکھلایا۔ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ ان کے شیخ نے جو ان سے وعدہ کیا تھا، ان کے پیر نے جو ان سے عہد و پیمان کیا تھا، انہوں نے اس عہد و پیمان کو پورا کر کے بتلایا۔ ہمارے علاقے میں حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب سوریہ پیٹ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے افراد کو تیار کیا، الگ الگ علاقوں میں بٹھایا، ضلعوں کے اندر بٹھایا، کسی کو بودھن میں، کسی کو نظام آباد میں، کسی کو شہر حیدرآباد میں، کسی کو کسی اور علاقے میں۔ جنہوں نے وفاداری کی، انہوں نے بزرگوں کی برکت سے اپنے علاقوں میں دیکھا کہ کام ہو رہا ہے۔ وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سعید احمد خان مکی سے کہا مدینہ میں رہنا ہے تمہیں، عالم عرب میں کام کرنا ہے۔ سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ جنازہ اڑ گیا، ملک سے نکالے گئے، سعودیہ سے پاسپورٹ چھین لیا گیا، لیکن اللہ نے سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کو موقع دیا کہ وہ مریں تو مدینہ پاک میں مریں اور دفن ہو تو مدینہ پاک میں دفن ہو۔ اسی طریقے سے عبد اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تمہیں نظام الدین میں رہنا ہے، اور عبد الوہاب صاحب سے کہا تجھے رائے میں پڑوسی ملک میں رہنا ہے۔ حاجی عبد الوہاب سادہ سیدھا سرکاری ملازم، بہت زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں، لیکن اپنے امیر نے کہہ دیا، حوالے ہو گئے، پورے دنیا کے ملکوں میں کام پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے، اطاعت کا امتحان تو جب ہوتا ہے جب کہ آدمی اپنے طبیعت کے مخالف فیصلے کا احترام کریں۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے والد تھے حامد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کو شیخ الہند نے بھیجا سیوہارا کے علاقے میں، جاؤ کام کرو۔ وہ سیوہارا میں کام کرتے رہے، ان سے ان کے رشتہ داروں نے کہا، بچوں نے کہا ابا بڑھاپا آ گیا، آپ آ جائیے، پوتے نواسوں میں رہیے، یہاں پردیس میں کہاں رہیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی اپنے استاد کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا، کہ اگر انہوں نے پوچھ لیا حامد حسن میں نے تو تجھے سیوہارا میں بھیجا تھا، تم دوبارہ گنگو کیوں آ گئے۔ حضرت مولانا یاسین صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد تھے۔ ان کو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ایک علاقے میں بھیجا، اس علاقے میں گئے اور انہوں نے کام کیا۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں دیکھا قادیانیت پھیل رہی ہے، لوگ جھوٹے نبیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا اور یہ فرمایا، تم میرے شاگرد نہیں ہو اگر تم نے ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے کام نہ کیا، اگر تم نے قادیانی کا مقابلہ نہ کیا۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بستر میں لیٹے ہوئے 3 دن تک 6 گھنٹے عدالتوں میں بھاولپور کے قادیانی کے کافر ہونے کا اعلان اور دلائل سے ثابت کرتے رہے۔ ایسا انور شاہ کشمیری اور ایسے ان کے وفادار شاگرد، کتنی جلدی ہم بدگمان ہو جاتے ہیں، اپنے بڑوں سے کتنا سرسری تعلق رہتا ہے ہمارا اپنے بڑوں سے، اور کتنا ہم نظر انداز کر دیتے ہیں
اپنے بڑوں کے مشوروں کو. اس لیے ہماری زندگیوں میں جو ترقی ہونی چاہیے، جو فیض ہم سے پھیلنا چاہیے، وہ فیض ہم سے نہیں پھیلتا ہے، اور خاندانوں میں جو برکت ہونی چاہیے وہ برکت نہیں ہوتی ہے. آپ کے ناظم صاحب نے فیض العلوم میں حفظ کیا، تعلیم حاصل کی. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ جہاں تشریف لاتے، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر تشریف لاتے. جو خاندان ان سے جڑے اور جڑ کر رہے، حوالے ہوئے اور مان کر چلتے رہے. دیکھو آج علماء کی تعداد، حفاظ کرام کی تعداد، ان خاندانوں کے اندر برکتیں، تنگی کے باوجود، ترشی کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. یہ ہے خلاصہ قرآن کی اس آیت کا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. جو ہم سے انابت کا تعلق رکھتا ہے اس کی مان کے چلو. جو ہم سے انابت کا تعلق رکھتا ہے اس کی مان کے چلو. ہمارے بڑے اپنے بچوں کو لے جاتے تھے، بڑوں کے پاس مشورہ کرتے، اسے کیا بنانا ہے، جو کہہ دیا جاتا اس میدان میں ڈال دیتے، اور ان نسلوں کے ذریعے سے وہ کام ہوا جو ان بڑوں نے مشورہ دیتے وقت نیت کی تھی. ان بڑوں نے مشورہ دیتے وقت جو نیت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو وہی بنا دیا. کیوں ہے شریعت میں یہ حکم کہ جب بچہ پیدا ہو تو پہلے کسی اللہ والے کو کھجور چٹایا جائے، اور پھر پیدا ہونے والے بچے کے منہ کے اندر چھوٹی زبان کے قریب انگوٹے کو کھجور کی مٹھاس لگا کر تالو پر منہ میں لگایا جائے. یہ تحنیک کی سنت کیوں ہے؟ تاکہ میرے بچے کے پیٹ میں سب سے پہلی چیز جو کھانے کی جائے وہ کسی اللہ والے کا جھوٹا ہو، وہ کسی اللہ والے کا لعاب دہن ہو. کچھ تو تاثیر ہے، کچھ تو تاثیر ہے. جب بری نظر زندگیوں کو بدل دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، تو کیا اللہ والوں کی نظر شر سے خیر کی طرف نہیں لائے گی؟ جب بری نظر کی طاقت مانتے ہو تو نگاہ شفقت کی طاقت کیوں نہیں مانتے؟ نگاہ ولی اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کے ولیوں کی نگاہ کی تاثیر. یہ ساری بات میں آپ سے اس موضوع پر کر رہا تھا کہ آنے کو رسمی نہ بناؤ. یہاں کے دیے جانے والے مشن کو اور یہاں سے دیے جانے والے کام کو پلے سے باندھو، نسلوں میں